السلام علیکم ناظرین کتابیں پڑھنے کا اکثر ہمیں شوق نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہیبٹ کریٹ کرنا چاہیے۔ اگر کتابیں پڑھنے کا شوق ہمیں آ جائے یا ڈیولپ ہو جائے تو ہماری جو تنہائی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، چونکہ جو بکس ہوتی ہیں وہ تنہائی کا ایک بہترین ساتھی ہوتی ہیں۔ اکثر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا تنہائی میں کوئی بری سوچ ہمیں آ جاتی ہے یا برے فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی مدد کر سکتا ہے یا ہمارے کو کام آ سکتا ہے تو وہ بکس ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ کے لیے 7 کتابیں پک کی ہیں، وہ 7 کتابیں جو آپ نے ہر حال میں اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پڑھنی ضرور ہے۔ آج پڑھیں، کل پڑھیں یا لیٹر آن پڑھیں، آپ نے پڑھنی ضرور ہے۔ جتنی جلدی پڑھیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ 7 کتابیں کون کون سی ہیں؟ 7 سے میں ڈاؤن ورڈ موو کروں گا۔ 7 نمبر پہ جو بک ہے اس کا نام ہے دی الکیمسٹ۔ بیسیکلی یہ ایک ناول ہے، لیکن یہ وہ والا ناول نہیں ہے جو ہم اپنی اردو زبان میں پڑھتے ہیں جس میں لیلا اور مجنوں کی کہانی بیان کی جاتی ہے، پھر ہم آنسو بہاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ پولو کویلو نے یہ ناول لکھا تھا اور یہ نام بڑا مشکل ہے، آپ کو عجیب لگا ہوگا، میں نے پرناؤنس بھی عجیب طریقے سے کیا ہے۔ یہ آپ نے ناول سرچ کر لینا ہے، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، شاید اس کا اردو ترجمہ ہوا ہو، میں نے اردو ترجمہ ایٹ لیسٹ نہیں دیکھا، ہاں میرے پاس یہ ناول پڑھا ہوا ہے انگلش میں۔ تو آپ نے اس ناول کو ضرور پڑھنا ہے، چونکہ اس میں آپ کو وہ کہانی تو سنائے گا، ایک کہانی کے موڈ کے ساتھ لے کے چلے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس سے آسان ہوگی۔ سکسیس ہوتی کیا ہے اور کس طرح آپ اس کو اچیو کر سکتے ہو، آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی اس ناول سے۔ اس کے بعد جو میں نے 6 نمبر پہ رکھی ہے کتاب، وہ ہے اردو بک ہے، بیسیکلی وہ لکھی ہے واصف علی واصف صاحب نے، دل دریا سمندر۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، اس سے بیسٹ اردو میں شاید ہی کوئی کتاب ہمیں ملے، چونکہ اس میں جس طرح وہ ایکسپلین کرتے ہیں، بیسیکلی ایجوکیشن کا مقصد یا بک پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آئے، تو یہ واقعی میں آپ کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج لائے گی۔ واصف علی واصف صاحب کی یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ ایٹ نمبر 5 بڑی زبردست کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک ایسے بچے کی کہانی یہاں پہ رابرٹ کیوسکی نے لکھی ہے، جس کا ایک امیر باپ ہوتا ہے، ایک غریب باپ ہوتا ہے، اور وہ دونوں سے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جب وہ امیر ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ یہ کہانی شیئر کرتا ہے۔ تو آپ نے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کا بے شک اردو ترجمہ آیا ہوا ہے، امیر باپ غریب باپ، یا ہندی میں بھی یقیناً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے بے شک سرچ کر لینا ہے، چاہے تو پی ڈی ایف میں لے لیں، لیکن پی ڈی ایف میں آئی تھنک پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہارڈ کاپی ہوگی تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایٹ نمبر 4 ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کی یہ کتاب ہے۔ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہے اسٹیفن آر کوی نے لکھی ہے۔ اس میں 7 کامیاب لوگوں کے یا افیکٹو لوگوں کے جو نیچر ہے یا ہیبٹس ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، اور جتنی میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جتنا جلدی پڑھ لیں گے، یعنی جوانی میں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ آپ بڑھاپے میں جا کے پڑھیں تو آپ کو ہوگا کہ کاش میں اس کو پہلے پڑھ لیتا، اپنا کیریئر شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیتا تو ہیلپ ہوتی۔ کوشش کرنی ہے یہ جتنی بھی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ ایک بار آپ نے کیریئر سٹارٹ کے دوران یا کیریئر شروع ہونے سے پہلے یا جدھر بھی ابھی آپ ہیں، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ہوگی 4 نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ تھنک اینڈ گرو رچ دنیا میں جتنی زیادہ بڑی کتاب ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے نمبر 1 پہ ہے۔ یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے، ملین میں اس کی جو ہے وہ کاپیز بھی کی ہیں، اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ تھنک اینڈ گرو رچ جو ہے وہ لکھی ہے نپولین نے، اور اس میں بھی 13 جو ہے وہ ہیبٹس یا 13 بیسک کنسیپٹ وہ ہمیں بتاتا ہے جس سے ہم امیر بن سکتے ہیں۔ ہم ایسے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ہم امیر بنیں، تو ایک دفعہ یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور میں ایک بار اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیریئر سٹارٹ ہونے سے پہلے پڑھیں، سو دیٹ کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ ایٹ نمبر 2 ہے جی دی ون تھنگ۔ یہ ریسنٹلی میں نے کتاب پڑھی ہے، اور یقین کریں
اس سے بیسٹ کتاب کسی ایک چیز پہ فوکس کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی. دی ون تھنگ کے جو رائٹر ہیں وہ گیری کیلر ہیں, اور گیری کیلر جو ہے وہ اس میں جو انداز اپنا اپناتے ہیں, اسپیشلی وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کہ ہم اس دنیا میں بہت سارا نالج یا ڈھیر سارا نالج اکٹھا کرنے کے بجائے ایک چیز پہ اگر فوکس کریں, یعنی جنرل نالج کے بجائے اسپیشلائز نالج پہ آ جائیں, تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اس لیے یہ کتاب بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے جس کا نام ہے دی ون تھنگ. اس کا ریویو بھی ایک چیپٹر آئی گیس میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے, اسی طرح 7 ہیبٹس کا بھی پڑا ہوا ہے, اور تھنک اینڈ گرو رچ کے بھی کچھ میں نے پارٹس جو ہیں وہ اکٹھے کر کے ڈالے ہوئے. جتنی باقی بھی یہ بکس ہیں میں ان کے ریویوز جو ہیں اردو میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں ویڈیو ضرور بناؤں گا. آپ نے چینل سبسکرائب کر لینا ہے تو یہاں سے آپ کو وہ آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا, یہ تو تھی ایڈ نمبر 2 دی ون تھنگ. اس کو ہر حال میں آپ نے پڑھنا ہے, اور یہ بھی کیریئر سٹارٹ ہونے سے پہلے پڑھنا ہے. ایڈ نمبر 1. اچھا, یہ جو نمبر 1 پہ میں نے کتاب رکھی ہے, شاید غیر مسلم جو لوگ ہیں یا جو اسلام کو نہیں جانتے یا عجیب نظروں سے اسلام کو دیکھتے ہیں, وہ شاید یہ سمجھیں کہ اس نے جو ہے وہ جان بوجھ کے رکھی ہے یا اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے یہ چونکہ کمپلیٹ ایک پیٹرن ہے اس کتاب کا جس کا نام ہے قرآن مجید, اور اگر آپ اس کو کہیں رائٹر تو اس کا رائٹر جو ہے اس پوری کائنات کو بنانے والا ہی ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس سے پہلے بھی 3 آسمانی کتابیں آئیں, ان کو ضم کر دیا گیا بیسیکلی اسی کتاب میں. ان تینوں کتابوں کا جو خلاصہ ہے وہ بھی ایک کتاب میں آپ کو ملے گا جس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید ہم نارملی, اگر میں مسلمان بھائیوں کی بات کروں تو ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں یعنی ثواب کے لیے. میں اس پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آپ کی مادری زبان ہے یا قومی زبان ہے اس میں بیسٹ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں, اس کی یعنی تفسیر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اس کو پڑھیں سو دیٹ کہ آپ کو سمجھ آئے, اور اس کو ایک اینگل سے نہ دیکھیں کہ ثواب کی نیت سے یا بینگ اے مسلم اس کو مت دیکھیں, بلکہ ایسے اس ورلڈ وائڈ دیکھیں, یعنی مائنڈ کو اوپن کر کے دیکھیں تو اس دنیا کا سارا علم آپ کو اس میں ملے گا. یہ جتنی بھی انسٹرکشن ہے کہ غور و فکر کر دی چاہیے, سکسیس کیا ہوتی ہے, ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, یہ ساری بیسک کنسپٹ آپ کو اس کتاب میں اندر ملیں گے. آپ کے پاس بس اچھا ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے, اور اچھا ٹرانسلیٹر کون ہوگا؟ جو اس لینگویج کو جانتا ہوگا. بیسیکلی یہ عربک زبان میں آئی تو عربک زبان سے ہندی میں کرنا ہے, اردو میں کرنا ہے یا انگلش میں کرنا ہے, جو آپ کے پاس بیسٹ ٹرانسلیٹر ہوگا اس کو پڑھیں. اس کو اس اینگل سے بالکل بھی نہ دیکھیں اگر آپ مسلمانوں کو چلو پسند نہیں کرتے یا آپ کا کوئی اس طرح کا ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھیں جس طرح باقی کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو پڑھیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, آپ کو زندگی کی بہت ساری چیزیں ملیں گی, تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کتاب سے محبت ہو جائے گی. تو آپ نے اس کتاب کو ہر حال میں ضرور پڑھنا ہے, بلکہ جتنی بھی میں نے یہ 7 کتابیں بتائی ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی اور وہ بھی آپ نے پڑھنی ہیں. میں کوشش کروں گا یہ جتنی بھی بکس ہیں ان کے ریویو جو ہیں بیسک جو چیزیں ہیں وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ نے یہ 7 کتابیں کیریئر سٹارٹ ہونے سے پہلے ضرور پڑھنی ہیں, اور کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک 7 یہ جو پیٹرن میں نے بنایا ہے کہ 7 بکس ہونی چاہیے, آپ کے نزدیک ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے, یا اگر کوئی اور کتاب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اور انداز میں بتایا ہے, آپ اپنے انداز میں بتانا چاہتے ہیں, تو کمنٹ میں آپ نے اپنا پیٹرن ضرور لکھنا ہے. جو بھی لوگ آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھیں گے, نیچے کمنٹ پڑھیں گے تو ان تک آپ کی بات پہنچ جائے گی. بے شک ریزن بھی لکھ دینی ہے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں عام ہے. جس طرح میں نے بتایا آپ نے ان بکس کو سرچ کر لینا ہے, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے, اور فی الحال مجھے یہاں سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.